پیر والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، اور اگلے دن یعنی منگل کو آپ کو غسل و کفن دیا گیا، اور غسل اور کفن کے بعد صحابہ کرام نے نماز جنازہ ادا کرنا شروع کر دی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ معروف طریقے سے ادا کی گئی، یعنی اس میں ثنا بھی پڑھا گیا اور اس میں درود سلام بھی پڑھا گیا، اور صحابہ کرام نے اپنے انداز میں مخصوص انداز کے اندر دعا بھی پڑھی۔ تو ہر صحابی نے اپنے مخصوص انداز میں مختلف قسم کی دعائیں پڑھی، لیکن یہ والی دعا نہیں پڑھی گئی جو عام جنازوں کے اندر پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا، یا جو دعائیں منقول ہیں ان کے علاوہ دعائیں پڑھی۔ حضرت مولا علی نے اپنے مخصوص انداز میں دعا پڑھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے انداز سے دعا پڑھی، اسی طرح دیگر صحابہ نے اپنے اپنے انداز میں دعائیں پڑھی۔ لیکن یہ بات اٹل ہے، حتمی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ ادا کی گئی، لیکن اس کا طریقہ مختلف تھا، بغیر امام کے ادا کی گئی، کیونکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی کو امام بننا روا نہیں ہے، چاہے آپ حیات ہوں یا آپ ممات ہوں، یعنی آپ ظاہری طور پہ زندہ ہوں یا آپ کا وصال ہو جائے، اس کے باوجود بھی آپ کے جسم اطہر کی موجودگی میں کسی کو امام بننا درست نہیں تھا، اس لیے آقا علیہ السلام کی نماز جنازہ بغیر امام کے ادا کی گئی۔ شمائل ترمذی میں روایت نمبر 379 379 حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ کرام نے سوال کیا، سوال کیا کرتے ہیں؟ یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، کیا ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نماز جنازہ پڑھیں گے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا بالکل پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے پھر طریقہ بتایا، حضرت ابوبکر صدیق طریقہ بتا رہے ہیں صحابہ کرام کو حضور کی نماز جنازہ پڑھنے کا۔ کیا فرمایا؟ یدخل قوم فیکبرون ویدعون ویصلون ثم ینصرفون، فرمایا کہ ایک قوم داخل ہو، تکبیر کہیں، دعا کہیں اور درود و سلام پڑھیں، پھر واپس آ جائیں۔ ویجیء آخرون حتی یفرغوا، پھر دوسرا گروہ جائے، یعنی مختلف ٹولیاں صحابہ کرام کی حجرہ مبارکہ میں داخل ہوتی تھیں، تکبیرات کہتی تھیں، دعا کہتی، ثنا پڑھتی اور درود و سلام پڑھ کے واپس آ جاتی۔ یوں مختلف ٹولیوں گروہوں کی شکلوں میں صحابہ کرام جاتے رہے اور نماز جنازہ پڑھتے رہے، اور آخر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھی، تو سب نے بغیر امام کے پڑھی۔ یہ شمائل ترمذی کا حوالہ، حدیث صحیح ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام ائمہ محدثین نے اور سیرت نگاروں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ علامہ احمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ مواہب اللدنیہ جلد نمبر 4 کے اندر فرماتے ہیں، وفی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لما فرغوا من جہازہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الثلاثاء، جب صحابہ کرام آپ کی تجہیز یعنی آپ کو غسل و کفن دینے کے بعد فارغ ہوئے، ثم دخل الناس علیہ، پھر ارسالا یصلون علیہ، پھر لوگ ٹولیوں اور گروہوں کی شکلوں میں حضور کے پاس حاضر ہو کر نماز جنازہ پڑھنے لگے۔ حتی اذا فرغوا دخل النساء، جب آدمی فارغ ہو گئے نماز جنازہ پڑھ کر، پھر عورتیں داخل ہوئیں۔ حتی اذا فرغنا دخل الصبیان، جب عورتیں نماز جنازہ پڑھ چکی پھر بچوں نے پڑھا۔ ولم یؤمن الناس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازہ کی امامت کسی شخص نے نہیں کروائی، یعنی بغیر امام کے سب صحابہ کرام نے نماز جنازہ ادا کی۔ مواہب لدنیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 561 کے اندر یہ حدیث کے حوالے سے علامہ احمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں۔ ایک اور حوالہ
الوفا باحوال المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امام ابن جوزی کی، جلد نمبر 2، اور یہاں پر باب بیان کرتے ہیں، باب ذکر صلاۃ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازہ کے بیان میں۔ تو حدیث نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں لما توفى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور ادرج فی اکفانہ ووضع علی سریرہ، آپ کو کفن دیا گیا اور چارپائی پہ رکھا گیا، فکان الناس یصلون علیہ رفقا رفقا، لوگ گروہوں کی شکل میں آ کر نماز جنازہ پڑھنے لگے، لا یؤمہم علیہ احد، حضور پر کسی نے نماز جنازہ کی امامت نہیں کروائی، داخل الرجال فصلوا علیہ ثم النساء، پہلے مرد داخل ہوئے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھی اور پھر عورتوں نے پڑھی۔ یہ صفحہ نمبر 796 ہے الوفا جلد نمبر 2 کا۔ اسی طرح رد المختار فتاوی شامی میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ نماز جنازہ کی تکرار جائز نہیں، اس عنوان سے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹولیوں کی شکل میں جا کر حضور کی نماز جنازہ پڑھتے رہے، اور چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ امام المسلمین تھے اور حضور کے خلیفہ تھے اور حاکم وقت تھے، لہذا ولی چونکہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، اس لیے آپ نے سب سے آخر میں پڑھی، اور پھر آپ کے بعد کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، کیونکہ جب ولی نماز جنازہ پڑھ لیتا ہے پھر نماز جنازہ کی تکرار جائز نہیں ہوتی۔ اسی طرح خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی بات کا تذکرہ کیا ہے کہ صحابہ کرام نے نماز جنازہ پڑھی ہے۔ سیرت النبویہ کے اندر حافظ ابن کثیر نے بھی یہ لکھا کہ صحابہ کرام نے گروہوں کی شکل میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازہ پڑھی ہے، اور اس کا طریقہ بھی یہی ہے، تکبیرات کہیں اور حضور علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھا اور اپنے مخصوص انداز میں دعائیں پڑھی۔